बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम शुरू करेंगे हरूफ़ इल्लत क्या हैं। हरूफ़ इल्लत के एतबार से फ़ेल की किस्में। हरूफ़ इल्लत हमारे पास क्या होते हैं, पहले हमने फ़ेल को हम देख चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हरूफ़ इल्लत क्या होते हैं। हरूफ़ इल्लत जिस तरह के इंग्लिश में हमारे पास वावल वर्ड्स होते हैं, AEIOU 4-5 वावल वर्ड्स हैं, अरबी ज़ुबान में इसी तरह हमारे पास हरूफ़ इल्लत होते हैं और ये 3 होते हैं, अलिफ, वाव और या। ये हमारे पास हरूफ़ इल्लत हैं। इनके एतबार से हमने आज फ़ेल की किस्में सीखनी हैं। अब फ़ेल क्या था? फ़ेल हमारे पास माजी, मज़ारे और अमर की शक्ल में मौजूद था। अब माजी की हमने गर्दान याद की थी, मज़ारे के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये थे अलिफ नून से जो लफ्ज़ शुरू हो वो मज़ारे के लिए ख़ास हो जाता है। माजी गुज़रे हुए ज़माने के बारे में बात करता है, जबकि मज़ारे जो है ये आने वाले और मौजूदा ज़माने के बारे में बात करता है। तो इसमें इसकी कुछ निशानियाँ, जो शुरू में ये 4 लफ्ज़ लग जाने से वो लफ्ज़ मज़ारे के लिए ख़ास हो जाता है। और तीसरा अमर है। अमर भी फ़ेल ही की किस्म है, जिसमें ऑर्डर और पाए जाते हैं, जुमले के हुक्म दिया जाता है। ये हमारे पास फ़ेल था, जो कि हम इसको सीख चुके हैं। माजी की गर्दान याद की, मज़ारे की गर्दान याद की। अब हमने देखना है कि हरूफ़ इल्लत के एतबार से फ़ेल की हमारे पास कितनी किस्में हैं। तो उसमें हरूफ़ इल्लत के बारे में हमें पता चल गया। हरूफ़ इल्लत 3 है, अलिफ, वाव और या। हरूफ़ इल्लत के एतबार से जो फ़ेल की जो किस्में हैं वो 2 हैं, फ़ेल सही, फ़ेल मुअत्तल। अब फ़ेल सही जिस तरह नाम से ही ज़ाहिर है कि उसमें ऐसा फ़ेल जिसमें हरफ़ इल्लत ना हो, यानी कि हरफ़ इल्लत हमने कौन से पढ़े? 3 थे, अलिफ, वाव और या। जिसमें ये हरफ़ इल्लत ना हो वो फ़ेल सही है। इसकी फिर 3 टाइप्स हैं। इसमें सालिम, महमूज़ और मुदाफ़। सालिम उसको कहते हैं जो बिल्कुल सालिम, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि जिसमें ना हमज़ा हो ना शद हो, वो फ़ेल सालिम है। महमूज़ के बारे में हम देखते हैं। फ़ेल सही की किस्मों में हमने देखा सालिम, जिसमें कोई हरफ़ इल्लत नहीं होता। महमूज़ इसकी दूसरी किस्म है। महमूज़ का मतलब है हमज़ा। ऐसा फ़ेल, वर्ब्स की ऐसी टाइप जिसके अंदर हमज़ा आ जाए। ये हमज़ा है हमारे पास, अलिफ़ के ऊपर ये हमज़ा, आमारा अलिफ़ के ऊपर ये हमज़ा। ये इसको हम हरूफ़ इल्लत में शामिल नहीं करते। हरूफ़ इल्लत में हमने पढ़ा था कि जो अलिफ़ हो, ये वावल वर्ड्स हैं, हमज़ा नहीं। ये अब हम हमज़ा की बात कर रहे हैं। अब हमज़ा आ जाए तो वो फ़ेल सही है, वो फ़ेल मुअत्तल नहीं है। और उसके बाद मुदाफ़। मुदाफ़ कहते हैं शद को, जिस लफ्ज़ के ऊपर ये आ जाए, यानी कि उसको 2 दफ़ा पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। जैसे फ़र्रा। अब ये शद है, इसका मतलब क्या है कि ये इसमें रे 2 दफ़ा है, फ़र्रा। और इसी तरह शद्दा, इसमें शीन के बाद दाल हमारे पास 2 दफ़ा है, ये शद्दा है। इसके बाद हम देखेंगे फ़ेल मुअत्तल की किस्मों को। फ़ेल मुअत्तल की हमारे पास 5 किस्में हैं, जिसमें से पहले मिसाल, अजवफ़, नाक़िस और लफ़ीफ़ मक़रून और लफ़ीफ़ मफ़रूक़। हमने फ़ेल सही तो देख लिया। अब फ़ेल मुअत्तल वो था जिसमें हरफ़ इल्लत पाया जाए, यानी कि अलिफ, वाव और या, ये तीनों लफ्ज़ मौजूद हों तो हम उसको फ़ेल मुअत्तल कहते हैं। फ़ेल सही जिसमें ये तीनों लफ्ज़ मौजूद ना हों, इसमें अलिफ, वाव और या मौजूद हों। और इसकी 5 टाइप्स हैं, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस, लफ़ीफ़ मक़रून और लफ़ीफ़ मफ़रूक़। अब हम इनको तफ़सील से देखते हैं कि मिसाल क्या है, अजवफ़ क्या है। फ़ेल मिसाल में, यानी कि जो पहली उसकी टाइप है फ़ेल मुअत्तल की, हम देखते हैं कि हरफ़ इल्लत वो कलमा है जो कि पहला हो। यानी कि हमने ये पढ़ा कि अरबी में फ़ेल जो है वो 3 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। कितने अल्फाज पर? 3 पर, यानी कि फ़े, आइन, लाम कलमा। अब जो उसका फ़ेल का जो फ़े कलमा है
وہ حرف علت ہو، یعنی کہ واو ہے واسالہ میں یہ شروع میں آ گیا تو یہ مثال ہے، واحدہ میں حرف علت شروع میں آ گیا تو یہ مثال ہے۔ مثال کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم ایگزامپلس دیتے ہیں، بلکہ یہاں مثال فعل معطل کی پہلی قسم کے بارے میں ہے۔ فعل معطل کی پہلی قسم میں مثال اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا کلمہ، پہلا حرف جو ہے وہ حرف علت ہو، یعنی کہ واول ورڈز پہ مشتمل ہو۔ انگلش میں اور عربی میں ہم ان واول ورڈز کی بجائے حروف علت کا استعمال کرتے ہیں، انہیں حروف علت کہتے ہیں۔ انگلش زبان میں وہ 5 ہیں، عربی زبان میں وہ 3 ہیں۔ جب وہ کسی ورب کے شروع میں آ جائیں تو ان وربز کو ہم مثال کہتے ہیں، وصلہ، وحدہ، وہبہ۔ اب یہاں سب میں واو آ رہا ہے اور شروع میں آ رہا ہے تو ان کو ہم مثال کہیں گے۔ اجوف، اجوف وہ ہے جس میں حرف علت درمیان میں آئے، جیسے کہ یہ قول کے درمیان میں حرف علت آیا، با کے درمیان میں حرف علت آیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے، قول سے کالا بنا، ہم انشاءاللہ اپنی اگلی اس کو سیکھیں گے کہ یہ قول سے کالا کیسے بن گیا۔ با اصل میں بایا آ تھا، یہ الف کی جگہ پہ یا تھا، لیکن یا الف میں چینج ہو گیا، تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ سمجھیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ابھی ہم اس کا یہ دیکھ رہے ہیں کہ مثال میں، مثال وہ فعل ہیں جس میں حرف علت پہلا کلمہ ہو، اجوف وہ ہیں جس میں حرف علت دوسرا کلمہ ہو۔ الف واو یا تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری قسم ہے ناقص کی، ناقص وہ ہیں جس میں حرف علت تیسرا کلمہ پایا جائے۔ یہاں ہمارے پاس حرف علت تیسرا کلمہ ہے، پہلے میں بھی نہیں ہے، دوسرا میں بھی نہیں ہے، تیسرے میں تیسرا کلمہ جو ہے فعل کا وہ حرف علت ہے۔ اسی طرح قضا میں حرف علت تیسرا کلمہ ہے۔ جب حرف علت 3rd نمبر پہ آ جائے تو ہم اس کو ناقص کہتے ہیں، اس فعل کو ناقص کہتے ہیں۔ پھر 4th ٹائپ لفیف مقرون۔ اب مقرون میں قوی یا، اب 2 حروف علت آ گئے، اس میں پہلے تو ہم ایک ایک کو ہی دیکھ رہے تھے، یہاں ہمارے پاس 2 آ گئے، قوی یا، واو بھی آ گئی اور یا بھی آ گئی۔ اور اس طرح مفروق، مقرون یعنی کہ جڑا ہوا، اس میں 2 حروف علت جڑے ہوتے ہیں۔ مفروق فرق سے ہے کہ ان میں فرق ہو، یہ 2 ہیں، یہ واو ہے اور یہ یا ہے، واقعی یا۔ اب یہاں یہ ایک حرف علت ہے اور ایک یہ حرف علت ہے، یعنی کہ 2 حرف علت آ گئے تو وہ مفروق ہو گیا، ان کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے فعل معطل کی 5 ٹائپ سیکھی، جن میں سے پہلی مثال جس میں پہلا کلمہ فعل کا حرف علت ہو، دوسرا کلمہ حرف علت ہو، جیسے کالا میں تھا، با میں تھا۔ ناقص جس میں تیسرا کلمہ حرف علت ہو، دا میں تھا، قدا میں تھا۔ لفیف مقرون جس میں 2 حرف علت مل جائیں، واو اور یا۔ اور یہ پانچویں اس کی قسم لفیف مفروق، جس میں یہاں 2 اکٹھے حرف علت آ رہے تھے، یہاں ان کے درمیان فرق ہو جائے۔ یہ لفیف مفروق اور لفیف مقرون جو ہیں یہ مرکب فعل معطل میں آتے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں وہ قسمیں ہیں جس میں ہمیں 2 کسی بھی فعل کے اندر جو ورب ہے اس کے اندر ہمیں 2 حروف علت ملتے ہیں، یعنی کہ حروف علت تھے ہمارے پاس الف، واو اور یا، ان تینوں میں سے 2 حروف علت جو ہیں وہ ان دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ پہلے تو ایک تھا، لیکن ان 2 قسموں میں ہم، جیسے قویہ میں ہم نے دیکھا کہ یہ 2 حرف علت ہیں، واو بھی حرف علت ہے، یا بھی حرف علت ہے۔ مفروق میں ہم نے دیکھا یہاں بھی 2 حرف علت ہیں، واو بھی اور یا بھی۔ اب انشاءاللہ ہم اس کے اعراب کو سمجھتے ہیں۔ حرکات موافقہ دیکھیں گے اب ہم اس میں، ہم جیسا کہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ 3 ہمارے پاس حروف علت ہیں، الف یا واو، یا الف واو یا پہلے بھی آ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس حرکات ہوتی ہیں زبر، زیر اور پیش، فتحہ، ضمہ، کسرہ، ہم یہ 3 حرکات عموماً دیکھتے ہیں۔ اب یہ حروف علت میں کچھ الفاظ ایسے آ جاتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس زبر ہے لیکن اس کے ساتھ یا آ رہا ہے، تو اس صورتحال میں پھر اس کو ہم چینجنگز کرتے ہیں، کیونکہ حرکات موافقہ کی یعنی کہ وہ حرکات جو لفظ کے مطابق ہوں،
جیسے اگر زبر آئی ہے تو زبر کے ساتھ لازمی طور پر الف آئے گا، زیر آئی ہے تو اس کے ساتھ لازمی طور پر یہ یا آئے گی، پیش آئی ہے تو لازمی طور پر واو آئے گی، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کاوا لا، یہ ہمارے پاس لفظ تھا۔ اب ہمارے پاس یہ فتح تھی، اور فتح کے بعد اگلا جو لفظ ہے یہ واو آ رہا ہے، واو، تو واو تو اس کی حرکت موافقہ نہیں ہے، واو اس کی حرکت موافقہ نہیں ہے، فتح کے ساتھ تو الف آتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس واو کو چینج کر دیا الف کے اندر، یہ لفظ بن گیا کا لا۔ اسی طرح ہمارے پاس دوسرا لفظ تھا با یا آ، با یا آ۔ اب اس لفظ میں بھی جو فتح آ گئی، فتح کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب فتح آئے گی تو الف آئے گا، یا نہیں آئے گی، یا کسرہ کے ساتھ آئے گی، تو ہم نے یا کو الف میں چینج کر دیا، الف میں، یہ والی یا کو الف میں چینج کر دیا۔ یہ ہم خود نہیں کرتے، یہ اہل عرب کرتے ہیں، یہ اہل زبان کرتے ہیں۔ اہل زبان کی کیونکہ یہ لینگویج ہے، وہ اپنی لینگویج کی آسانی کے لیے اس میں وہ چیزیں اس کی روانی کے لیے، خوبصورتی کے لیے کوئی رد و بدل کر دی انہوں نے، ہم ان رد و بدل کو سیکھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا کی۔ اب یہ با آ، یہ جو یا تھا یہ الف میں چینج ہو گیا، کیوں چینج ہوا؟ کیونکہ فتح کے ساتھ الف آتا ہے، کیونکہ اب کالا پڑھنا آسان ہے اور اس سے لفظ کا حسن برقرار رہتا ہے، لیکن جب یہی قول تھا تو کاوالا فعل میں اس کا پڑھنا مشکل تھا، اس سے وہ بولنا بھی مشکل تھا اور لفظ کی وہ خوبصورتی نہیں تھی۔ یہاں پر اہل زبان بہت زیادہ اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ لفظ کی خوبصورتی اور حسن کو برقرار رکھا جائے۔ اسی طرح با یا میں بھی با کی جو موافق حرکت تھی وہ الف تھا، فتح تھی، اس کی موافقت میں الف تھا، اس لیے یا کو ہم نے الف کے ساتھ چینج کر دیا۔ آج ہم اتنا سیکھیں گے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ فعل مثال سے ابواب میں کس طرح سے تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔